بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو بھائی ایک شہر میں رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت رئیس تھا، چھوٹا بھائی بہت نادار تھا، مفلس تھا۔ چھوٹا بھائی اپنی مفلسی اور ناداری کے بااثر عاجز ہو گیا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہاں کب تک فقیر و فاقہ کی مصیبت سہیں گے؟ اب میں پردیس جاتا ہوں، شاید مجھ کو کہیں نوکری مل جائے اور مصیبت کے دن بھی کٹ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنی بیوی سے رخصت ہو کر دوسرے شہر تلاش روزگار میں چلا گیا۔ اس کی بیوی حد سے زیادہ پریشان ہوئی، دل میں کہتی، اے پالنے والے، تو ہی رزق ہے، اب تو میرا شوہر بھی چلا گیا، اب مجھے کھانے کو کون دے گا؟ یہ مومن بہت مجبور تھی تو وہ اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے یہاں گئی اور رو رو کر کہنے لگی، بھائی میں کیا کروں اور کہاں جاؤں؟ تمہارا بھائی تو تنہا چھوڑ کر پردیس ملازمت کے لیے چلا گیا ہے، اب وہ سوائے آپ کے گھر کے میں کہاں جاؤں؟ آپ ہی سہارا ہیں۔ وہ رئیس اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ میری بھابھی ہے، تم اس سے گھر کا کام کرواؤ، وہ تمہارا اور تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی، بدلے میں تم اسے کچھ کھانے کا دے دیا کرنا۔ غرض کہ مومن اس کے یہاں کام کرتی، بچوں کی خدمت کرتی اور تمام گھر کا کام کرتی، اس پر بھی وہ رئیس کی بیوی اس کو طعنہ دیتی اور اپنا جھوٹا کھانا اس غریب کو دیتی۔ وہ یہ وقت کی ماری اس کھانے کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی، دن بھر اس کو کام سے فرصت نہ ملتی، رات کو یہ اپنی تباہی اور ذلت پر خون کے آنسو روتی، اور اسی طرح سے ایک مدت گزر گئی۔ رات بھر وہ یہ دعا مانگ کر گزارتی تھی، اپنے شوہر کی واپسی کی روز دعائیں کرتی تھی۔ اس دن یہ مومن روتے روتے سو گئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائیں اور فرمایا، مومن تو اپنے شوہر کے لیے اس قدر متعصب نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح سلامت تجھ سے آ کے ملے گا، تو جمعرات کے دن 10 بیویوں کی کہانی سن۔ فاطمہ طاہرینی کی سچی محبت اور احتیاط سے سب کچھ مل جاتا ہے، خدا کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور 10 دن تک جا نماز پر بیٹھ کر باوضو خالص نیت کر، اور جب تیرا شوہر تجھے مل جائے تو میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنانا اور ان 10 بیویوں کی نظر دینا۔ اس مومن نے عرض کیا کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے اور ان 10 بیویوں کا نام کیا ہے جن کی نظر دلواؤں؟ تب جناب سیدہ نے فرمایا، میرا نام فاطمہ زہر ہے اور وہ 9 بیویوں کے نام یہ ہیں، ان کو اچھی طریقے سے سن لیں، حضرت سائرہ، حضرت حاجرہ، حضرت مریم، حضرت عائشہ، اور میری بیٹیاں یہ ہیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، جناب فاطمہ صغرا، جناب فاطمہ کبریٰ، جناب سکینہ۔ جب یہ مومن خواب سے بیدار ہوئی تو دن جمعرات کا تھا۔ وہ مومن اپنے محلے میں گئی اور کہنے لگی، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تم لوگ میرے پاس بیٹھ کر جناب سیدہ کی کہانیاں سن لیا کرو۔ اس کے محلے کی عورتیں اس کے پاس جمع ہو جاتیں۔ اس مومن نے 10 بیویوں کی کہانی کو کہنا شروع کی۔ 9 دن گزر گئے۔ کہانی کو جب 10واں دن آیا تو مومن کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر مال و زر کے ساتھ دروازے پر آ گیا۔ اس کے محلے والوں نے آ کر خبر دی کہ تمہارا شوہر آ گیا ہے، کچھ مال و زر لے کر آیا ہے۔ یہ مومن بہت خوش ہوئی اور فوراً نہائی، پاک پانی لا کر، کوڑا کنڈ لا کر، گھی، چینی، آٹا منگوایا اور اس نے میٹھی روٹی پکائی، اس کا ملیدہ بنایا اور اس کے لڈو بنا کر 10 بیویوں کی نظر دلوائی، اپنی سہیلیوں کے لیے لے کر گئی۔ انہوں نے بہت احترام سے وہ لڈو لیے۔ اس کے بعد وہ شوہر کی بھابھی کے پاس گئی اور کہا کہ میں 10 بیویوں کی کہانی سنی تھی، میری دعا قبول ہوئی اور میرا شوہر گھر آیا ہے، میں نے اس کی نظر دلوائی ہے، اس لیے یہ حصہ تمہارے پاس لے کر آئی ہوں۔ اس مغرور عورت نے اس لڈو کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم ایسی اینٹ پتھر کی چیزیں نہیں کھاتے، میرے گھر سے لے جاؤ۔ وہ بیچاری لڈو واپس لے آئی اور اسے بھی خود کھا کر خدا کا شکریہ ادا کیا۔ اب اس مغرور عورت کا حال سنیے۔ رات کو وہ عورت سو گئی، صبح کیا دیکھتی ہے کہ بچے اس کے سارے مر گئے ہیں، سامان سب غائب ہو گیا ہے، گھر جرجر حالت میں ہے۔ جب گھر میں کچھ نہ رہا اور بچے مر گئے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی رونے لگے۔ جب کئی وقت گزر گیا اور اس نے کہا، اللہ اب بھوک سے میرا برا حال ہے، کیا کروں؟ گھر میں گیہوں کی بھوسی ملی، دل میں سوچا اسی کو پکا لے، جیسے ہی اس بھوسی کو چھوا اس میں کیڑے نظر آنے لگے، اس نے بھوسی کو فوراً پھینک دیا۔
جب شوہر نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا میری بہن کے گھر چلو، روٹی ملے گی، میرا بہنوئی مجھے ملازم کرا دے گا۔ گھر میں تالا بند کر کے دونوں میاں بیوی چل دیے۔ ان کے پاس کچھ نہ تھا جو کسی سواری میں جاتے۔ پیدل چلتے چلتے ان دونوں کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ راستے میں ان کو چنے کا ہرا بھرا کھیت نظر آیا۔ اس نے شوہر سے کہا یہاں ٹھہرو، میں ہرے چنے توڑ لاؤں، اس کو کھا کر پانی پی لیں گے تو راستہ چلنے کی طاقت آئے گی۔ اس کے شوہر نے بہت سی چنے کی ٹہنیاں اپنی بیوی کے ہاتھ میں لا کر دی۔ جیسے ہی اس عورت کو ہاتھ لگا چنے کی ٹہنیاں سوکھ کر گھاس بن گئی۔ عورت بہت گھبرا گئی۔ یہ دونوں گھاس پھینک کر آگے بڑھے۔ راستے میں بہت ہی تر و تازہ گنے کا کھیت ملا۔ اس کے شوہر بھوک سے گنے دیکھ کر بے قرار ہو گیا۔ اس نے بہت سے گنے کھیت سے توڑے اور بیوی کو لا کر دیے۔ کہا اب تو مجھ سے چلا نہیں جاتا، گنا کھا لو تاکہ ہم میں طاقت آ جائے۔ جیوں ہی اس عورت نے گنے کو چھوا، فوراً چری بن گئی۔ یہ دونوں اس چری کو وہاں پھینک کر آگے چلے گئے۔ جب یہ لوگ اپنی بہن کے گھر پہنچے تو اس کی بہن نے پلنگ لا کر بچھا دیا اور یہ دونوں بیٹھ گئے۔ بہن کے گھر کھانا پکا، سب گھر والوں نے کھایا۔ بات کو اس کی بہن کو یاد آیا تو اس نے نوکروں سے کہا کہ اگر کچھ کھانا بچا ہو تو میری بھیا بھابھی کو دے کر آؤ۔ نوکر نے پتیلی پونچھ کر جو کچھ بھی تھا ان دونوں کو لا کر دیا۔ یہ لوگ کئی دنوں سے بھوکے تھے، کھانا دیکھ کر بہت خوش ہو گئے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا اٹھو، یہ کھانا خدا نے کئی دنوں بعد ہمیں دیا ہے، کھا لے۔ جس سے ہی بیوی نے ہاتھ دھو کر کھانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا توڑا، دیکھتی ہے کہ کھانے میں سخت بدبو آ رہی ہے۔ یہ دونوں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے اللہ، ہم کب تک اس طرح بھوکے پیاسے رہیں، جان نکل جاتی ہے۔ اس کی بیوی نے کھانے کو رکھ دیا اور دونوں بھوکے پیاسے سو گئے۔ رات جس طرح گزری، صبح ہوئی تو شوہر نے بیوی سے کہا یہاں کا بادشاہ میرا دوست ہے، چلو اس کے گھر چلیں، دیکھو اس مصیبت کے وقت وہ ہماری کیا مدد کرتا ہے۔ دونوں بادشاہ کے یہاں گئے۔ دربان نے اطلاع کی حضور، آپ کے یہاں ایک مرد اور ایک عورت آئے ہیں، بہت بری حالت میں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میری طرف سے بادشاہ سے عرض کرو کہ وہ مجھ سے مل لیں۔ بادشاہ نے ملازم سے ان دونوں کو اندر بلوایا، پہچان لیا، اس کے لیے ایک تنہا کمرہ دیا اور کہا کہ تم دونوں غسل کرو اور آرام کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے مہمان کو 10 رنگ کے کھانا بھیجو۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق 10 جوانوں ان کے لیے کھانا لائے اور شوہر بہت خوش ہوا۔ بیوی سے بولا جلدی اٹھو، اللہ نے نعمت بھیجی ہے۔ بیوی ہاتھ دھو کر دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئی۔ جس کھانے کو ہاتھ لگاتی وہ سڑ جاتا، غرض کہ تمام کھانا سڑ گیا اور کیڑے نظر آنے لگے۔ اس کا شوہر حیران ہو گیا، آخر ماجرا کیا ہے؟ ہم بادشاہ سے شکایت کرتے ہیں تو بادشاہ ناراض ہوگا کہ تازہ کھانا بھیجا تھا اور تم لوگ ہمیں بدنام کر رہے ہو۔ اور بیوی سے کہنے لگا اب میں کیا کروں، اتنا بہت سارا کھانا سڑ گیا، بادشاہ کہے گا ان لوگوں نے جادو کر دیا ہے۔ الغرض دونوں کھانا لے کر باہر گئے اور زمین میں دفن کر دیا اور نوکروں سے کہا برتن واپس لے جاؤ۔ اس کا شوہر بہت ہی حیران تھا، یا الہی یہ منظر کیا ہے؟ عورت بھی گھبرائی اور جا کر صحن میں بیٹھ گئی۔ بادشاہ کی لڑکی غسل کو جا رہی تھی۔ بادشاہ کی بیوی نے کہا میں بھی غسل کروں گی۔ غرض یہ ہے کہ دونوں غسل کے لیے چلی گئیں اور دونوں اپنے اپنے چندن ہار اتار کر کھوٹی پر ٹانگ دیے۔ جیوں ہی ہار ٹانگے، فوراً کھوٹی نے ہار نگل لیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر بادشاہ کی بیوی اور بیٹی سخت متعجب ہوئی۔ یہ عورت بھی دیکھ رہی تھی، گھبرا کے اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی اب خدا خیر کرے۔ اس کے شوہر نے پوچھا کیا ہوا؟ تب اس نے چندن ہار کا واقعہ سنایا اور کہا کہ اب چلو یہاں سے، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ اس الزام میں ہم دونوں کو جیل بھیج دے یا قتل کرا دے۔ یہ دونوں بغیر اطلاع کیے بغیر چل پڑے۔ چلتے چلتے دریا کے کنارے پہنچے، وہاں جا کر دونوں بیٹھ گئے اور اس کا شوہر بیوی سے کہنے لگا نہیں معلوم ہم سے ایسی کیا خطا ہوئی ہے جو ہم پر ایسا عذاب نازل ہوا ہے۔ بیوی کہنے لگی کہ جب تمہارا بھائی پردیس گیا تھا ملازمت کرنے کے لیے، اس کا کہیں پتہ نہیں تھا، تب تمہاری بھابھی بہت پریشان رہتی تھی۔ تب اس نے خواب دیکھا تھا کہ اسے ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں۔ انہوں نے فرمایا اس 10 بیویوں کی کہانی سن، 10ویں دن تیرا شوہر آ جائے گا اور بہت مال و زر لے کر آئے گا۔
تب تمہاری بھابھی نے جمعرات کے دن 10 بیویوں کی کہانی سنی۔ 10ویں دن تمہارا بھائی آ گیا۔ تب تمہاری بھابھی نے غسل کیا اور گھی گیہوں کی روٹی پکائی اور اس کا ملیدہ بنا کر 10 لڈو بنائے اور 10 بیویوں کی نیاز دلوائی۔ تمہاری بھابھی نے سب کو تقسیم کیا اور ایک لڈو میرے حصے کا لے کر آئی تھی۔ میں نے وہ لڈو نہیں کھایا۔ میں نے کہا، میں ایسی اینٹ پتھر کی کھانے والی نہیں ہوں۔ تمہاری بھابھی لڈو کو واپس لے گئی۔ یہ گناہ مجھ سے ضرور ہوا ہے اور جب ہی سے یہ مصیبت ہم پر نازل ہوئی ہے۔ شوہر نے کہا، اے کم بخت، تو نے ایسا غرور و تکبر کے کلمات کہے۔ تجھے جلدی سے توبہ کر اور معافی مانگ تاکہ ہمیں اس مصیبت سے نجات ہو۔ وہ عورت گئی، غسل کیا اور وضو کیا، نماز پڑھی اور رو رو کر دعائیں کریں، اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ اس کا شوہر کہنے لگا، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم کس پر نظر دلوائیں؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ اس نے نہر سے ریت نکال کر 10 لڈو بنائے اور ان 10 لڈوؤں پر 10 بیویوں کی نظر دلوائی۔ اعزاز حضرت ظاہرہ، حضرت ہاجرہ، حضرت مریم، حضرت عائشہ، یہ لڈو موتی چور کے ہو گئے۔ یہ دونوں و شوہر درود پڑھنے لگ گئے۔ 5 لڈو شوہر نے کھائے، 5 لڈو عورت نے کھایا، پانی پیا، خدا کا شکریہ ادا کیا اور شوہر نے کہا، اب گھر چلو، ہماری خطا معاف ہو گئی ہے۔ اب وہ گھر جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ مکان اصلی حالت میں ہے، بچے زندہ ہو گئے ہیں، نوکر گھر کے کام میں مصروف ہیں اور پیسہ سب رکھا ہے۔ بچے تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور دونوں نے درود کے نعرے بلند کیے، اے میری بیوی، جس طرح آپ نے اس عورت کی خطا معاف کی، اسی طرح کل مومنوں کی خطائیں معاف ہوں اور مرادیں پوری ہوں، آمین۔